به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال تعالى في موضع آخر ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين عزیز دوستو بزرگوں، یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے اور اس مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ اسی مہینے میں ہمارے نبی پیدا ہوئے۔ ڈیٹ فکس نہیں ہے، کون سے ڈیٹ کو پیدا ہوئے کوئی فکس نہیں ہے۔ بہرحال مہینہ فکس ہے، دن بھی فکس ہے۔ کون سا دن پیدا ہوئے اس میں کسی کا اختلاف نہیں۔ سب نے کہا کہ پیر کے روز پیدا ہوئے۔ دن فکس ہے، مہینہ بھی فکس ہے، ربیع الاول، اس میں کسی کا اختلاف نہیں۔ کسی نے یہ نہیں کہا کہ جو ہے دوسرے مہینے میں پیدا ہوئے۔ مہینہ پیدا ہونے کا ربیع الاول ہے اور دن پیر کا دن ہے، لیکن ڈیٹ فکس نہیں۔ کوئی 9 تاریخ کہتا ہے ربیع الاول کا، کوئی 10 کہتا ہے، کوئی 12 کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، لیکن ڈیٹ فکس نہیں ہے۔ اور فکس نہیں رہنا اچھا ہے، کیونکہ بعد والے یعنی ہم جیسے لوگ اپنے برتھ ڈے مناتے ہیں، تو اگر ڈیٹ فکس کرتے تو پھر اللہ کے نبی کا بھی برتھ ڈے مناتے، تو اللہ تعالیٰ اس کو
سسپینس رکھا تاکہ جو دوسری قومیں ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نصارہ، کرسچنز، وہ لوگ اپنے نبی کا برتھ ڈے مناتے ہیں، وہ لوگ اپنا بھی برتھ ڈے مناتے ہیں، تو کئی مسلمان بھی ویسے ہی نہ کرنے لگے، کیونکہ مسلمان کا کلچر الگ ہے، مسلمان کا اسٹیٹس الگ ہے، مسلمان کا اسٹیٹس قرآن کے مطابق ہونا چاہیے، مسلمان کی زندگی قرآن کے مطابق ہونا چاہیے، مسلمان اللہ کے نبی کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارے تو یہ مسلمان کہلائے گا، اور اللہ تبارک و تعالی ایسے مسلمان سے راضی بھی ہوگا، اور جو اپنے آپ کو مسلمان کہے، یہودیوں کا کلچر فالو کرے، نصرانیوں کا کلچر فالو کرے، برٹش کا کلچر اپنائے، بے ایمانوں کا کلچر اپنائے، کافروں کا کلچر اپنائے، تو اللہ تبارک و تعالی کہ یہاں ایسے مسلمان کی کوئی ویلیو نہیں ہے، نہ اللہ اس سے راضی ہوگا، نہ وہ اللہ کو خوش کر سکتا ہے۔ تو کیا بول رہا تھا جی جی ہاں، اللہ کے نبی کا ڈیٹ معلوم نہیں، ڈیٹ آف برتھ، دن معلوم ہے، پیر کا دن ہے، تو وہ تو ہر وارم میں آتا، پھر ہر وارم میں نہیں کر سکتے نا، اس لیے کرتے نہیں، تو مہینہ اگر ہے تو برس میں ایک بار آتا اور کرنے بھی اچھا ہوتا، اس لیے جو ہے لوگ برتھ ڈے مناتے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی خباثت سے، اللہ کے نبی کی زندگی کو ایسی چیزوں سے محفوظ رکھنا چاہتے تھے اللہ تعالیٰ، جو دوسرے پیغمبروں کے ساتھ دوسروں نے کیا ہے، جو سلوک دوسری قوموں نے اپنے پیغمبروں کے ساتھ کیا ہے، ایسا سلوک میرے نبی کے ساتھ نہ ہو، اس لیے اللہ نے ڈیٹ کو فکس نہیں کیا، ڈیٹ معلوم نہیں، جیسے دوسرے پیغمبروں کو خدا کا بیٹا بنائے، عیسیٰ ابن مریم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنائے، اور عزیر علیہ السلام کو حالانکہ پیغمبر ہے وہ، لیکن ان کے کارناموں کو، ان کے معجزوں کو دیکھ کر لوگوں نے ان کے درجے کو بڑھا دیا، کسی نے بڑھا دیا، کسی نے گھٹا دیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ایسی خرافات سے پاک رکھنا چاہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ، اس لیے جو ہے ڈیٹ معلوم ہونے نہیں دیا۔ اب کون سا ڈیٹ ہے کچھ معلوم نہیں، بہرحال جب بھی آپ آئے ہیں تو آپ کے آنے کے بعد، آپ کے نبی بننے کے بعد ساری دنیا میں انقلاب آیا، ساری دنیا
اندھیرے سے نکل کر روشنی کی طرف آئی۔ اب لوگوں کا حال کیا ہے؟ یعنی دنیا اگر ترقی کر گئی ہے تو اللہ کے نبی کی بدولت ترقی کر رہی ہے، اور اللہ کے نبی کے آنے کی وجہ سے دنیا میں ترقی ہوئی ہے۔ لیکن لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم بہت ترقی کر رہے ہیں، ہم ہاسپٹلس بنا رہے ہیں، ہاسپٹلس زیادہ بنائے اس لیے ہمارا ملک بہت ترقی یافتہ ہے۔ کیا یہ فخر کی چیز ہے؟ ہاسپٹل زیادہ بنائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم لوگوں کو کھانا صحیح نہیں دے رہے۔ کھانا اگر صحیح دیتے تو لوگ بیمار نہ ہوتے، اور بیمار نہ ہوتے تو وہ ہاسپٹل کو نہ جاتے۔ تو ہاسپٹل بنا لیے تو لوگ کہہ رہے ہیں ہمیں ترقی کر رہے ہیں، یتیم خانے بنا رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں ہم ترقی کر رہے ہیں، ہم ڈیولپ ہو رہے ہیں۔ شراب خانے کھول رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں ہم ترقی کر رہے ہیں۔ کیا یہ ترقی ہے؟ عورتوں کو ننگا کیا جا رہا ہے اور ترقی کا نام دیا جا رہا ہے اسے۔ کیا یہ ترقی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی ترقی نہیں کرائے۔ تو ترقی اس کا نام نہیں ہے۔ ترقی وہ ہے جو اللہ کے نبی نے لے کر آیا ہے۔ اللہ کے نبی نے کیسی محنت کی، کیسے لوگوں کو بدلایا، ہم سب بار بار سنتے رہتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں آنا بڑی رحمت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کیے، بیت اللہ تعمیر کرنے کے بعد دعا کیے، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتی، ربنا اے ہمارے رب، وابعث فیہم پیدا فرما، بھیج دیجئے، میں نے آپ کا گھر بنایا ہے، میں نے آپ کا گھر بنایا ہے، آپ انہی میں سے یعنی میری اولاد میں سے آپ کا عبادت خانہ میں نے بنایا ہے، عبادت سکھانے والے کو بھیجیے، عبادت کرنے والے کو بھیجیے۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتی، جو لوگوں کو تیری آیتیں، تیری باتیں پڑھ پڑھ کر سنائے، یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم، اور ان کو پاک صاف کرے، یعنی ان کی اندر کی خرابیوں کو دور کرے، اندر کی بیماریاں، ان کے آپس کے جو بگاڑ ہے، آپس کا بگاڑ، آپس کے جھگڑے، آپس کا غلط یقین، ان سب کو ختم کر دے، درست کرے، ان کو صحیح کرے۔ تو جیسے فیکٹری میں بگڑی ہوئی چیزوں کو بنایا جاتا ہے، اس کو ری ماڈل کیا جاتا ہے، ویسے ہی جو ہے یہ پیغمبر آ کر کے بگڑے ہوئے لوگوں کو سدھارتے ہیں، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کی اصلاح کرے، ان کو پاک صاف کرے۔
وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور حکمت اور کتاب اور حکمت کی تعلیم دے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اے اللہ انہی میں سے ایک آدمی کو بھیج دیجیے۔ اور اسماعیل علیہ السلام آمین کہہ رہے ہیں پیچھے، اور جبرائیل علیہ السلام بھی آمین کہہ رہے ہیں، اور جگہ جو ہے بیت اللہ ہے، بیت اللہ کے پاس، تو جگہ بھی بہت مقدس، بیت اللہ۔ اور جو دعا کر رہے ہیں ابراہیم خلیل اللہ، اللہ کے دوست، اور آمین جو کہہ رہے ہیں اسماعیل ذبیح اللہ، اللہ کے نام پر قربان ہونے کے لیے تیار ہونے والا پیغمبر، اور فرشتوں کے سردار، اور جبرائیل علیہ السلام آمین کہہ رہے ہیں، تو اس دعا کے ریجیکٹ ہونے میں، ریجیکٹ وہ دعا نہیں ہو سکتی جو اللہ کا خلیل دوست دعا کر رہا ہو اور مقدس جگہ میں کر رہا ہو، اور جبرائیل جیسے مقدس فرشتہ آمین کہہ رہا ہو، تو وہ دعا کیسے ریجیکٹ ہوگی؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول ہو گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اپنے ابا ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہوں، رزلٹ، یعنی میرے لیے میرے والد نے دعا کی تھی، میرے جد امجد نے میرے لیے دعا کی تھی، میری پیدائش کے لیے اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے، ان کی دعا کے طفیل میں پیدا ہوا ہوں، میں ان کی دعاؤں کا ثمرہ ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیارے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دعا کا نتیجہ ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے مکۃ المکرمہ میں، تو آپ نے لوگوں کے ساتھ اخلاق پیش کیے، یعنی آپ کی زندگی اگر بیان کیا جائے تو بہت کچھ ہے آپ کی زندگی میں بیان کرنے کے لیے، تھوڑے سے وقت میں آپ کی زندگی کو بیان نہیں کر سکتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت کا کام شروع کیے تو 3 کیٹیگری بنے، 3 کیٹیگریز۔ دعوت کا کام شروع کرنے سے پہلے سب برابر تھے، لیکن دعوت کا کام شروع کرنے کے بعد 3 کیٹیگری بنی۔ ایک مسلمان جو آپ پر ایمان لائے، دوسرا منافق جو اوپر سے ایمان ظاہر کرتا اور اندر سے نفاق رکھتا، اور تیسرا مشرک کافر جو اصل سے آپ کو نہیں مانتا، آپ کے پیغمبر ہونے کو نہیں مانتا، آپ پر ایمان نہیں لاتا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہم جب پڑھ کر دیکھیں گے تو تینوں کیٹیگری کے ساتھ آپ نے اخلاق سے پیش آیا۔ تینوں کیٹیگری والوں کو اللہ کے نبی نے اپنے اخلاق دکھایا، تینوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا۔ جیسے حضرت عبداللہ بن ابی، یہ بہت بڑا منافق تھا، بہت کٹر دشمن تھا، مودی سے بھی کٹر تھا۔ تو یہ ایمان ظاہر کیا اس نے، مسلمان ہوا نہیں عبداللہ بن ابی، لیکن عام لوگ سمجھتے تھے مسلمان ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ گئے تو
ایک مرتبہ اللہ کے نبی اپنے خچر کے ساتھ یا اپنے گدھے کے ساتھ کہیں جا رہے تھے اور عبداللہ بن ابی بھی تھا وہاں، اور اس نے دیکھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کہا کہ تمہارا گدھا ذرا دور ہٹاؤ، گدھا تو پاس آتی ہے۔ تو اس وقت ایک صحابی تھے، انصار صحابی یعنی مدینہ ہی کا، تو اس نے عبداللہ بن ابی کو جواب دیا کہ اللہ کے نبی کا جو گدھا ہے، بدبو والا گدھا جو ہے وہ بہتر ہے تیرے خوشبو سے، یعنی تانے کے طور پہ اس نے کہا تھا، حالانکہ حقیقت ویسا نہیں تھی۔ تو اس سے اللہ کے نبی کو بہت تکلیف ہوئی۔ تو عبداللہ ابن ابی بڑا منافقوں کا لیڈر، جنگ احد میں ایک جنگ ہوئی، جنگ احد، اس میں مسلمانوں کو لڑنے کے لیے کہا گیا، مسلمان تیار ہوئے، منافق بھی تیار ہو گئے، مسلمانوں کے ساتھ منافق بھی آئے۔ تو یہ عبداللہ بن ابی جو ہے کسی طرح راستے میں بہانہ بنا کے میں آ سکتا نہیں، بہانہ بنا کے چھکا لینے کی کوشش کرا اور چھکا لے کے آ گیا۔ اب چونکہ یہ بڑا آدمی تھا منافقوں میں، اب جتنے لوگ تھے منافقین سب کے سب 300 لوگ تک ریٹرن ہو گئے اس کی وجہ سے۔ ایک تو وہ جنگ میں بہت کم لوگ تھے مسلمان، اب اس میں جو ہے 300 لوگ ریٹرن ہو گئے اس کی وجہ سے، انہیں چلے گیا تو اس کی وجہ سے 300 لوگ چلے گئے۔ تو اس میں کتنا نقصان ہوا جنگ احد میں۔ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو یعنی ایک ہیلمٹ کی طرح پہنتے تھے اس زمانے میں، خوت بولتے اسے، خوت۔ تو وہ جنگ میں جو ہے اللہ کے نبی کو وہ جو ہیلمٹ ہے چہرے میں گھس گیا، چہرے کے اوپر گھس گیا، اور آپ کے دانت بھی ٹوٹے اس میں آپ کے چچا حمزہ شہید ہوئے، اس میں بڑے بڑے صحابہ شہید ہوئے، بہت تکلیف پہنچی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، کس میں؟ جنگ احد میں۔ کس کی وجہ سے؟ عبداللہ ابن ابی منافق، مسلمان نہیں ہے، لیکن جب یہ مر گیا تو ان کا بیٹا تھا عبداللہ، تو اس نے کہا کہ اللہ کے نبی میرے ابا کے لیے کرتا پہناؤں گا، آپ اپنا کرتا دیجیے۔ اللہ کے نبی نے اپنا کرتا اتار کے دیا، کس کے لیے؟ منافق کے لیے، مسلمان نہیں ہے۔ اور آپ کی نماز جنازہ بھی پڑھانے کے لیے تیار ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منافقوں کے ساتھ بھی اخلاق سے پیش آتے تھے، لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ مسلمان تو مسلمان اپنے رشتہ داروں سے بھی اخلاق سے پیش نہیں آتے، رشتہ داروں کے ساتھ بد اخلاقی، رشتہ داروں سے ساتھ دشمنی، رشتہ داروں سے بات چیت چھوڑ دینا، ملنا جلنا چھوڑ دینا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمیں بتاتی ہے کہ منافقوں کے ساتھ آپ کیسا برتاؤ کرتے تھے اور ہم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کیسے برتاؤ کر رہے ہیں۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف منافقوں کے ساتھ ہی اچھے اخلاق کا مظاہرہ نہیں کیے، بلکہ کافر لوگوں کے ساتھ بھی آپ نے اچھا برتاؤ کیا۔ مسلمانوں کے ساتھ تو قرآن خود گواہی دیتا ہے، عزیز علیہ ما عنتم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت یہ ہے کہ مسلمانوں پر بہت ترس کھاتے ہیں، مسلمانوں کو ذرا بھی تکلیف ہوتی ہے تو بہت روتے ہیں، بہت کڑتے ہیں کہ مسلمان تکلیف میں ہے۔ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مسلمانوں پر بہت نرم مزاج، بہت مہربانی کرنے والے۔ تو مسلمانوں کے ساتھ آپ کا سلوک بہت ہی اچھا ہے، منافقوں کے ساتھ بھی آپ کا سلوک اچھا ہے، اور کافروں کے ساتھ بھی آپ کا سلوک بہت ہی اچھا ہے۔ خود واقعہ ہم بار بار سنتے ہیں، طائف کا واقعہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دینے کے لیے گئے تو طائف والوں نے آپ کی دعوت کو ریجیکٹ کر دیا، قبول نہیں کیا۔ قبول نہ کر کے صرف چھوڑ دیتے تو الگ بات تھی، آپ کو ستائے، آپ پر پتھر برسائے، آپ کو آپ کے پیچھے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لگا دیے تاکہ مذاق اڑائے، تاکہ دیوانہ کہے، مجنون کہے، پاگل کہے، بیوقوف کہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے موقع پر بھی آپ نے لوگوں کے مار کھائے، لوگوں کی گالیاں سنی، ساری باتوں کو برداشت کیا، اور طائف سے باہر آ کر آپ نے پڑاؤ ڈالا۔ اس وقت جو ہے جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اے اللہ کے نبی، اللہ نے حکم دیا ہے فرشتوں کو کہ ان کو نیست و نابود کریں گے، اس شہر والوں کو، یہ طائف والوں کو پیس کے رکھ دیں گے، ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے، جیسے قوم عاد کو ہلاک کیا گیا، قوم نوح کو ہلاک کیا گیا، اور اسی طرح قوم سمود کو، بڑی بڑی قوموں کو، طاقتور لوگوں کو اللہ نے ہلاک کر دیا ہے۔ تو آپ کہہ دیجئے کہ ان کو بھی ہلاک کر دیں گے۔ یہ تو ان قوموں کے مقابلے میں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، طائف والوں کی۔ پچھلی قومیں جو بڑی تھی طاقت کے اعتبار سے اور قوت کے اعتبار سے بڑے پاور والے تھے، ان کو ہم نے نہیں چھوڑا ہے، تو یہ کس کام کے ہیں؟ یہ کون سے بڑے ترم خان ہیں؟ ان کو ہلاک کرنا کون سی مصیبت ہے ہمارے لیے؟ ان کو بھی برباد کر دیں گے۔ اللہ نے حکم دیا ہے، آپ کہہ دیجئے۔ تو وہ ٹائم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت بہت ہی کمزور سے ہو گئے، پتھریں پڑ پڑ کو آپ کے جسم پر پتھریں مار مار کے آپ کے پیروں سے خون، آپ کے جسم سے خون بہہ رہا ہے، پورا جسم پتھروں سے جو ہے چور چور ہو گیا ہے۔ تو ویسے موقع پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا جبرائیل علیہ السلام کو، ان کو ہلاک مت کیجیے۔ ایسے موقع پر بھی بد دعا نہیں دیا، بلکہ اخلاق سے پیش آیا۔ اللہم اغفر لی قومی، اے اللہ میری قوم کو معاف فرما، فإنہم لا یعلمون، اے اللہ یہ لوگ میرے بارے میں جانتے نہیں ہیں، اے اللہ ان کو معاف فرما۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرتے تھے، اچھا یعنی بدلہ نہیں لیتے تھے ان سے، تو اخلاق سے پیش آئے۔ تو
ہو سکتا ہے کہ طائف کے لوگ ایمان اگر آج نہیں لا رہے ہیں تو کل ان کی اولاد ایمان لائے گی۔ میں ان کو ہلاک ہونے کی بد دعا نہیں کرتا، میں رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ مجھے اخلاق کے ساتھ مجھے اخلاق سکھانا ہے، مجھے اخلاق والا بننا ہے۔ میں اگر بد دعا کروں گا تو اخلاق کہاں ہوں گی؟ تو اسی لیے اللہ نے سرٹیفکیٹ دیا ہے، کسی اور نبی کے بارے میں یہ سرٹیفکیٹ نہیں ہے، انک لعلی خلق عظیم، آپ کے اخلاق بہت ہی اچھے ہیں۔ اللہ گواہی دے رہا ہے، اپنے نبی کے اخلاق کی گواہی اللہ دے رہا ہے کہ آپ جیسے اخلاق کسی کے نہیں ہیں، آپ کے جیسے کیریکٹر۔ آپ نے دشمنوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے، آپ نے منافقوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے، آپ نے کافروں کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے، آپ نے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے۔ آپ کے جیسا سلوک کرنے والا نہ پیدا ہوا ہے اور نہ قیامت تک پیدا ہو سکتا ہے۔ انک لعلی خلق عظیم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، آج وہ اخلاق اگر ہم اپنائیں گے تو لوگ صرف ہمارے اخلاق کو دیکھ کر مسلمان ہو جائیں گے، لیکن آج ہم نے اپنے نبی کے اخلاق کو چھوڑ دیا ہے۔ آج مسلمان ہونا تو دور کی بات، جو اسلام میں ہے وہ بھی جو ہے اسلام سے نکلنا چاہ رہے ہیں ہمارے اخلاق کی وجہ سے، ہمارے بد اخلاقی کی وجہ سے مسلمان اسلام سے نکلنا چاہتا ہے۔ اگر اللہ کے نبی کے اخلاق ہمارے اندر آئے تو پھر دنیا میں انقلاب برپا ہو جائے، دنیا میں چین آ جائے، دنیا میں سکون آ جائے، گھروں میں سکون آ جائے، اور رشتہ داری میں آپس میں پیار محبت پیدا ہو جائے، دشمنیاں ختم ہو جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی لیے رول ماڈل بنایا اللہ نے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ کے نبی تمہارے لیے رول ماڈل ہے، ان کو فالو کرو، ان کی زندگی کو اپناؤ، ان کی عبادت کو تم اپنے زندگی میں داخل کرو، ان کے اخلاق کو اپنے اندر داخل کرو، تو تمہیں بھی ساری دنیا کے لیے رحمت کا ذریعہ بن جاؤ گے، دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، اور آخرت کی جو لامحدود زندگی ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ کامیاب کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔